السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر پیارے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین محترم، آج علماء کرام کی جو محفل لگی ہے، جناب محفل سجی ہے جناب علامہ شبیر حسن میتھی صاحب السلام علیکم، مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم، اور جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. ناظرین محترم، ایک خاتون، ان کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں. سعادت ہے ہماری بڑی. ایک خاتون رہتی مکے میں تھی، اس کے بعد وہ مدینہ تشریف لے آئیں. بڑی پیاری خاتون تھی، بڑی عظیم خاتون تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ویسے تو آپ سب جانتے ہیں بات اسی طرح کہ فرماتے تھے میری دو مائیں ہیں، ایک ابیض ایک اسود. ابیض ماں جو تھی وہ حضرت ام ایمن برکہ تھی، اور اسود جو تھی وہ سویبہ تھی. اس کے علاوہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا. حضرت آمنہ آپ کی حقیقی والدہ تھی. لیکن ایک اور والدہ تھی، آپ ان کو والدہ ہی کہا کرتے تھے، ان کو امی جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے، کیونکہ آپ ان کے گھر میں پلے بڑے تھے. گھر کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ صفا کی پہاڑیوں سے آگے بڑھتے تو مروہ آتا ہے. مروہ پر ایک لائبریری ہے، اور لائبریری کو گھر کی شکل دے دی گئی ہے. لائبریری حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. میں 2005 میں جب وزیر تھا تو میں نے الملک عبداللہ بن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا تھا کہ اس کو اس وقت مسمار کیا جا رہا تھا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ حرم کعبہ کی توسیع ضرور فرمائیے، لیکن بحیثیت وزیر مملکت مذہبی امور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے جذبات مجروح ہو جائیں گے، کیونکہ یہ رسول کا گھر تھا، تو اس کو مسمار نہ کریں. جس پر ان کا بڑا تاریخی جواب آیا تھا کہ توسیع کا یہ حصہ میرے علم میں نہیں تھا. یہ میرے پاس آج بھی جواب ان کا لکھا ہوا ہے، یہ گھر کبھی مسمار نہیں ہوگا. تو آج بھی یہ گھر موجود ہے. اور وہ کیا مسمار، یہ تو ایک بات ان کی محبت کی تھی، اللہ تعالیٰ اس بات پر ہی ان کی بخشش فرمائے. لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ گھر مسمار نہیں. یہ گھر تھا جس میں ایک خاتون روٹیاں پکاتی تھیں، کھانا بناتی تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتی تھیں. اب بچے آتے تھے ان کے پاس، جعفر، عقیل، فضل اور علی، تو وہ ان کو کہتی تھی تم بعد میں کھاؤ، پہلے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں گے. تو آپ اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلاتی تھی ان کو. ان کا نام تھا فاطمہ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پرابلم ایک یہ ہے، علماء میری ذرا پرابلم مسئلہ حل کر دیں، میں بڑا پریشان ہوں، تو میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ مسئلہ اگر آج حل نہیں کیا تو میرے لیے بڑا اور مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ جب نکاح ختم کرنے کے حکم ہوئے، جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ نکاح ختم کر دیے جائیں، ان کے نکاح قائم نہیں رہیں گے، تو اگر حضرت ابو طالب کافر تھے معاذ اللہ، تو پھر ان کا نکاح ان سے ختم کیوں نہیں ہوا؟ یہ مجھ کو سمجھا دیں، میں بہت پریشان ہوں، کافی عرصے سے پریشان ہوں میں اس بات پر کہ ان کا نکاح ختم نہیں ہوا تھا، اور یہ ان کے نکاح میں ہی رہی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ مدینہ تشریف لے گئی تھی. آج مدینے میں آرام فرمائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے تھے. اترنے کے بعد آپ نے دعائیں پڑھی تھیں، آپ نے بہت کچھ وظائف پڑھے تھے، دعائیں پڑھی تھیں، قرآنی آیات پڑھی تھیں. اس کے بعد آپ باہر نکلے. دو قبروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کی قبروں میں آپ اترے، اس کے بعد آپ نے ان کو قبر میں اتارا ہے. تو مجھے سب سے پہلا سوال حنیف قریشی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ جب انقطاع نکاح کا حکم جاری ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ عتیبہ کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح طے ہو گیا تھا. عتیبہ کے ساتھ جب نکاح طے ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد یہ نکاح ختم کر دیا گیا تھا. لیکن ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کا نکاح قائم رہا. جی حنیف قریشی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی حسین ذکر چھیڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو ہمیشہ اپنی ماں کے کر پکارا، جسے آپ نے تذکرہ خیر فرمایا، اور جن کو یہ سعادت ملی کہ حضور کا بچپن بھی، آپ نے حضور کے بچپن کے ایام میں بھی خدمت کی، حضور کے لڑکپن اور جوانی کے ایام میں بھی خدمت کی، اور آخر دم تک تقریباً یہ حضور کی خدمت میں آپ کے 56 سال بنتے ہیں. 56. تو 56 سال تک جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہ مولا کائنات مولا علی پاک کی والدہ حضرت سیدہ کائنات کی ساس صاحبہ اور حضرات حسنین کریمین کی دادی صاحبہ ہیں. نام ہے فاطمہ بنت اسد.
اور یہ جناب حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہے۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے ٹیکنیکلی تو اس کا جواب بڑا واضح سا ہے کہ یہ جو نکاح کے مسائل وغیرہ ہوئے ہیں یہ مدنی دور کی بات ہے، جبکہ حضرت ابو طالب کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لیکن ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو خدمت کی، اور بالخصوص جناب حضرت ابو طالب نے جو نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے خود اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر تکالیف کا جو سلسلہ برداشت کیا، میرے خیال میں کوئی محبت والا آدمی دوسری طرف جو لفظ آپ نے بولا میں تو وہ بھی نہیں بولنا چاہتا، وہ اس طرف وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے اعلان اسلام کیا تو ویسے تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں حضور کا بچپن گزرا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کمالات اور معجزات اور عظمتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارحاسات حضور کے جو ہے نا وہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ارحاس حضور کا سامنے آتا تھا۔ اب اس حوالے سے جس طرح حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں تب دیکھ لی تھیں کہ ابھی آپ کی عمر مبارکہ 40 دن بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا۔ آپ کی بات کی میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ جی اس میں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کا عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی، اور اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعثت کے بعد ابتدائی میں جب نبی کریم نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی تو یہ مکی دور تھا۔ مکی دور میں ابو لہب نے نبی کریم پر اعتراض کیا تھا، جس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نکاح توڑ دیے تھے۔ دور مکی تھا، مدنی نہیں تھا۔ نہیں، مکی یہ تو ابو لہب کی بات ہے، اس کی بیٹیوں کی بات ہے۔ میں تو مکی دور کے نکاح توڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ نکاح کا جو حکم ہے کہ کسی مرد اور مومن یا رسول نے توڑ دیا تو سر اگر وہ کافر تھے تو ان کا نکاح کیوں نہیں اس ٹوٹا؟ کی جو وجہ دیکھیں وہ تو میں تو آپ تو بتائیں نا، ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھیں آپ نے جو چونکہ ایک سوال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا ٹیکنیکلی جواب ہوتا ہے۔ ہم صرف ہم نہیں ہیں، ہمیں سننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو صرف یہی آپ کے ساتھ ہاں کر دوں تو کل کوئی بندہ یہی پوائنٹ اٹھا کر، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ قرآن کے ساتھ ہاں کریں، میرے ساتھ بھی کریں۔ یہ جو آیات ہیں جو جن کے اندر حرمت نکاح مشرکین اور مشرکات والا، یہ مدنی آیت ہے، بالاتفاق یہ مدنی آیت ہے۔ یہاں جو انہوں نے نکاح ختم کیا تو وہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس وجہ سے، اور جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت بھی کی تھی اس نے ابو لہب کے بیٹے نے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جناب وہ ختم کیا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، ظاہر مدنی آیات ہیں، بالکل درست، آپ کی بات سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے رسول کریم جب آپ جو فرما رہے ہیں کہ بدتمیزی پر یا بےہودگی پر جب وہ یہ حکم دے سکتے ہیں تو بدتمیزی یا بےہودگی شرک سے تو چھوٹا ہی رہا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی گھٹنوں تک آگ ہے ابھی تک، نہیں، ہم کوئی بھی نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے، ہم تو وہ لفظ بھی میں نے آپ کہیں نا، آپ کو تو میں موقع دے رہا ہوں، آپ کہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات تو یہ میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکنیکلی عام بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ کسی بھی شخص کے اسلام یا ایمان کے لیے ایک کمزور سی دلیل بھی کافی ہے، واہ، اور کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ واہ۔ اچھا، اب دلیل قطعی کیا چیز ہے؟ کیا کسی ایک حدیث کے اندر آئی ہوئی روایت، خبر روایت؟ نہیں، اس سے کبھی نہیں ثابت ہوتا۔ اور بالخصوص ایسی روایات جو مجروح ہوں، جو درایت کے معیار پر پوری نہ اترتی ہوں، یا ایسی روایت جو ہو خبر روایت اور قرآن کے ظاہر سے ٹکرا رہی ہو۔ اب قرآن مجید کا ظاہر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر فرماتا ہے کہ کسی کافر اور مشرک کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ وما تنفع شفاعت الشافعین، کسی کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی۔ اب یہ کہنا کہ جناب ابو طالب کو حضور کی شفاعت ملی اور ان کے پاؤں نہیں، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے خطاب مسلمان ہوئے، بالکل ہوئے، تاریخ ملتی ہے۔ اسی طرح سے عفان مسلمان ہوئے، تاریخ ملتی ہے۔
جب ہم خطبے میں کہتے ہیں نہیں، اسد اللہ خطاب خطاب ہو گئے تو مسلمان میرے میں آپ کو دکھاؤں میں گا دیکھ لوں گا، لیکن میرے خطاب مسلمان چلیے اگر نہیں بھی ہوئے تھے تو ان کو تو عمر فاروق کہا جاتا ہے. میں جو ہے نا ایک بار ان کو تو عمر فاروق کہا جاتا ہے, نکال دیتے خطاب حضرت عمر فاروق. لیکن حضرت علی نے تو کبھی اپنے آپ کو علی المرتضیٰ خالی نہیں کہا. اسد اللہ الغالب, اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. تو علی ابن ابی طالب اگر ہے تو علی کیسے اپنے نام کے ساتھ کسی کافر کا نام جوڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بالکل بات ضرور ہے, لیکن اس کی علمی حوالے سے ڈاکٹر صاحب اس طرح بہت سارے اور آپ سے اچھا لگتا ہے نا سننا. میں جو میری دلیل آپ نے درمیان سے کاٹ دی. آپ اصل میں 10 کو بولیں گے, دلیل قطعی میں عرض کر رہا ہوں کہ دلیل قطعی کسی کے کفر کے لیے ہونا ضروری ہے, عدم ایمان کے لیے. اب خبر واحد وہ بھی جو قرآن کے ظاہر سے ٹکرا رہی ہو وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کہہ رہے کسی مشرک اور کافر کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی, اور دوسری طرف آپ یہ لفظ اس ہستی کے لیے بول کر کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں تک ان کے اس سے اوپر حضور کی ان کو شفاعت میسر آئی. بھئی یہ تو قرآن کے ظاہر سے ٹکرا رہی ہے. اور یہ ایک طالب علم جو 2 سال مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہر وہ قرآن مجید کی مقابلے میں آنے والی روایت جو قرآن کے ظاہر سے ٹکرا رہی ہو وہ از خود اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پتہ چلا یہ جتنی بھی اخبار واحدہ ہیں, میں آپ کو اسی فارم میں لانا چاہ رہا ہوں, پتہ چلا یہ جتنی بھی اخبار واحدہ ہیں یہ ساری کی ساری مؤول ہیں یا ان میں سے بہت ساری مجروح ہیں. تو مجروح روایات کی بنا پر ایک ایسی ہستی جو محسن رسول ہے, جو محسن اسلام ہے, اور پھر جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی ابتدائی طور پر کلمہ پڑھ رہی ہے, جس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں, اور یہ تمام روایات میں اسد الغابہ میں موجود ہے. دیگر اسی طرح علامہ صالح شامی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھا, دیگر کتابوں کے اندر لکھا کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا تو ابھی آپ نے اپنے والد گرامی کو یہ بات نہیں بتائی تھی, تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے والد صاحب آئے اور میں دیکھا, میں نے کہا لو بھائی اب تو پکڑا گیا. تو آپ نے مجھے فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا چلو آپ پھر بول ہی جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ بابا جان میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لی اور ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, تم نے کیا کیا, بلکہ آپ نے فرمایا الزم محمدہ لا یأمرک الا بخیر, تو بس چمٹ جا رسول اللہ کے ساتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے, اب مفتی حنیف قریشی نظر آ رہے ہیں, تجھے کبھی بھی سوائے خیر کے بھلائی کے کبھی تجھے حکم نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی آسان سی بات ہے, میرا بچہ میری رضا اور مرضی کے بغیر, وہ بھی چھوٹا بچہ ہو 6, 7, 8 سال کا, میری رضا اور مرضی کے بغیر آج کل کے ماحول میں کہ جہاں جناب سب کچھ آزاد ہے, میری مرضی اور ماحول کے بغیر وہ کسی میرے مخالف کے گھر میں نہیں جا سکتا, کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. تو عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں دور کی رشتہ داریوں پر بھی لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ اور آج کے ماحول میں لوگ جہاں اپنا ایمان چھپا سکتے ہوں, ماں وہ خاتون اپنا ایمان ظاہر کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں, وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ پھر وہ نہ مار رہے ہیں نہ پیٹ رہے ہیں, بلکہ فرماتے ہیں چھوڑنا نہیں محمد کو سوائے خیر کہ یہ تجھے کوئی حکم نہیں دیں گے. یہ مفتی قریشی نظر آ رہے ہیں. جی آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں, چونکہ ذکر تھا ایسی آپ کو فارم میں سیدہ فاطمہ, آنے والے 3 دن بعد آپ نے کرنا یہی ہے, سیدہ فاطمہ بنت اسد کا. تو یہ ہیں وہ ہستی کہ جو رسول اللہ کی خادم ہے, میرے خیال میں چونکہ وہ بھی, لیکن آپ نے کمال کر دیا آپ نے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم از کم آپ ہمیں اب دعا تو دے دیا کریں, دل سے دعا نہیں, دل سے. اچھا ویسے بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. حضرت فاطمہ بنت اسد امیر المومنین اور 11 امامان معصومین کی جدہ ہیں, اس میں کسی قسم کی ہمارے یہاں کوئی شک نہیں, اور ہم امامت کے سلسلے کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ آتا ہے اشہد انک کنت فی الارحام الشامخہ فی الارحام المطہرہ, اور آپ لوگ جو ہیں ان ارحام میں سے تھے جو پاک تھے, اسلام شامخہ, وہ اسلاف کے جس میں کبھی بھی شرک کا کوئی گمان نہیں آیا. تو چاہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہو اور اوپر جتنے بھی اجداد ہیں, چاہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہو, جتنے اجداد ہیں, یہ سب انوار مطہرہ و اسلاب شامخہ سے تشریف لائیں دنیا میں. ہمارے ہاں ان کا کلمہ پڑھنا ملاک ہی نہیں بنتا, اس لیے کہ وہ اس خاندان سے تھے جو شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے, اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ کی
دیوار کی طرف جانا، دروازے کی پشت والی دیوار پر، اور جا کر دعا کرنا پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان کر دے۔ دیوار شق ہوتی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹیں، عربوں نے لکھا ہے اس زمانے کے، بجائے اس کے کہ پیچھے ہٹیں آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوتا ہے، اور پھر 3 دن بعد حضور اکرم چابی لے کر تشریف لے جاتے ہیں، کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد ان کے ہاتھ میں بیٹا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کے ان مراتب پر ہوتے ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور دین کے ساتھ تو کھلواڑ ہوا ہے۔ کون سا مسلک ہے جو اس بات کو قبول نہیں کرے گا؟ دین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور دین کی وہ چیزیں جو ہم اس بات کو کے قائل ہیں کہ جن چیز کا تعلق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں سے لعن کروایا تھا، تو وہاں سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی اور اس طرح سے لے جائے گئی تاکہ ان کے لعن کرنے کو سرٹیفائی کیا جا سکتے۔ اس لیے جناب فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات اور 11 اماموں کی، مولا کائنات کی والدہ اور 11 اماموں کی پاکیزہ ہیں، اور انہوں نے رسول اکرم کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ایسی خدمت کی کہ تاریخ نے آج بھی ان کو بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ امت مسلمہ بھی اسی طرح سے ان نیک لوگوں کو یاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ ہمیں اتنا موقع دیتے ہیں کہ ہم بات کر سکیں۔ آپ کی بات بالکل درست اس لحاظ سے، لیکن ایک مزیدار بات اس میں نکل آئی۔ دیکھیں نا، علماء کے ساتھ جب بیٹھتے تو آپ کی بات یہ ہے کہ، اور وہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جو ہے وہ حرب فجار میں شریک ہوئے تھے، خطاب، اور اس کے بعد بنو عدی کی سپہ سالاری کی تھی، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ انتقال کر گئے تھے، تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جاتے اگر وہ اعلان نبوت، اس لیے حضرت عمر کے والد کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے، اسی لیے ان کو عمر فاروق، اور عفان کا بھی ایسے ہی ہے، اسی طرح لکھا ہے، جیسے میں نے کہا آپ کی بات کی تصدیق بھی ہو جائے کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا تھا، لیکن بات ہے یہ فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ تو حیات تھے، اس لیے ہم لوگ اتنی بات بھی کرتے ہیں۔ تو اب کوئی کالر موجود ہے؟ جی بھائی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ جو دیکھیں، یہ تو ابھی ہم نے بات کی۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی جی عامر بھائی، میرا یہ کویسچن تھا کہ ماں باپ کی حیاتی میں یا حیاتی کے بعد اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ اگر وہ بدکلامی ہوئی ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ابھی ہم لوگ آیات پڑھ رہے تھے، اور اس میں بہت کچھ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن اب مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے، میسوی صاحب بھی مفتی جناب نوید عباسی صاحب بھی۔ نوید عباسی صاحب، والدین حیات نہیں رہے، اگر حیات تھے تو اس دوران گستاخی ہو گئی ہو اور کوئی تو کیا کریں؟ اب یہ تو ان سے ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی اگر بے ادبی یا ان کی توہین ہو گئی ہے زندگی میں اور معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا اور وہ انتقال کر گئے، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا ہے؟ تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے، جمعرات یا جمعے کے دن کی قبر پر حاضری دی جائے، یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو برا سلوک کیا، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ صحیح، دیکھیے احساس ہوا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ بھی یہی فرمائیں۔ اصل تو یہی ہے کہ احساس ہو جائے، لیکن میں کہتا ہوں والدین کی حیات میں احساس ہو جائے نا تو اس کی شیرینی کچھ اور ہے، مرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ہمیں بھی معاف کرے۔ آج میں ترجمہ پیش کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات ذرا ضروری یہاں آج چلیں، موقع مل گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن جو دین کے ساتھ وابستہ نہیں بھی ہیں تو ہمارے یہاں جو ایک فیملی سسٹم ہے اس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ، بالخصوص والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اس نے سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے صرف اسلامی کی بات نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو کلچر کو آپ دیکھ لیں، باقی سکھ مذہب کو دیکھ لیں، باقی ہر جگہ تقریباً والدہ کی تکریم اور عزت کا درس دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ چلا، اچھی بات ہے،
کہ نبی علیہ السلام کی نعت کے بعد پھر ماں کی شان میں وہ کلام نعت خوان وغیرہ پڑھتے رہے. اس کا کیا ہوا کہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بس ماں ہی ماں ہے، باپ کچھ شے نہیں ہے. حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کہ میں ایک آپ کی قطع کلامی مشنریز نے بڑا کام کیا. مشنریز نے، مجھے کہنے دیجئے، مشنریز نے کام یہ کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو مشنریز نے کام یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات پھیلائی کہ قیامت کے دن بچے ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے. یہاں سے کام شروع ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں. نہیں، یہ روایات میں ملتا ہے. امام قرطبی اسرائیلیات میں امام قرطبی نے آیا العلوم میں امام غزالی نے لکھا ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اسرائیلیات کا اگر باپ کھل گیا نا تو بہت کچھ نکل جائے گا. جی اچھا، پھر بولنے کو کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس. میں ڈاکٹر صاحب لیکن میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایڈ ہوئی. بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ والد کی بس ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے میں اکثر یہ ایک چیز میری کوشش ہوتی ہے، میں اپنے خطابات کے اندر بھی یہ بات بتاتا ہوں. پہلا تو آج ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اور میں بھی بڑا علل اعلان کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. بس ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم پیروں بزرگوں کو مانتے ہیں، بالکل میں بھی مانتا ہوں، ادب کرتے ہیں، ہم بھی بہت بزرگوں کے ساتھ سلسلے میں بیعت ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا ہے کہ بے شک بڑے سے بڑا پیر بزرگ ولی ہو، لیکن سب سے بڑا پیر غوث کتب ابدال تمہاری ماں ہے، تمہارے والدین ہیں. ان کی عزت جو بندہ نہیں کرتا، کسی پیر کی کوئی دعا اس کو پار نہیں لگا سکتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور پھر مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے جناب کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، کوئی جناب کیا پکا رہا ہے، اور زندگی میں وہ بیچارے جناب اچھے فروٹ کو ترس ترس کے چلے جاتے ہیں، اچھے کھانے کو، اچھے پہننے کو. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی یہ ذہن میں رہے کہ ماں بے شک اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، اس کا کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن سوچا جائے کہ والد کون ہے؟ جس نے اپنی اولاد کی آرائش اور خوشی کے لیے جس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دی ہے، ہر چیز جس نے اپنی، میں اس کا جواب دے، اپنی عاقبت کو جس نے جو ہے نا وہ بالکل تباہ و برباد کر دی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں، ایک باپ ہے وہ حرام کما کے لاتا ہے، اس کی کیا، اپنا تو اس کا ایک پیٹ ہے، ہو جائے گا، میرے بچے خوش ہو جائیں. پھر باقی گھر میں ایسی لگا کر سوئے، وہ بیچارہ دن میں کس طرح مزدوریاں کر رہے. تو اس لیے والدین کے ساتھ والدہ کا بھی بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بس صرف ماما کرتے رہو اور جو والد ہے اس کے حوالے سے آپ پیغام ہی نہ دو. تو والد، کیونکہ ایک بات اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ والدہ کی بددعا جلدی دل سے نہیں نکلتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ راحت اور شفقت ہوتی ہے. ایک حدیث پڑھ دوں. والد جو ہے وہ ناراض جلدی ہوتا ہے. تو اس لیے والد کی بددعا سے جو بچے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عرش کانپتا ہے. قیامت کے دن انسان کو والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو. یہ بالکل ایسا ہے. میں نے جو حوالہ دیا وہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ جو صورت ہے کہ ماں کے، انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، 4 وجوہات بیان کی. ان میں ایک وجہ تو وہی ہے جو عام مشہور ہے کہ تاکہ پردہ دری کسی کی نہ ہو، اگر کسی عورت کسی کے. دوسری انہوں نے وجہ بیان کی ہے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت ہو جائے، ایک الگ سے معاملہ نہ ہو. اور جو انہوں نے اگلی ایک بات بیان کی وہ بڑی زبردست ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ تاکہ قیامت والے دن جب ماؤں کے نام آئے تو حسنین کریمین کی شان بیان کرنے کے لیے کہ ہے کائنات میں کسی کی ماں. نہیں تو اس کی تو خیر والد بھی بہت بڑے ہیں. بات ہے کہ ان کی تو والد بات صرف آپ صحیح کہہ رہے ہیں. امام قرطبی کی بات ہم تب سنیں جب حدیث نہ ہو موجود. ڈاکٹر صاحب، حضرت عیسیٰ سے ہمیں مماثلت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو نہیں میں کچھ اور کہہ رہا حضرت ہوں. میں یہ تو صحیح فرما رہے ہیں. میں کچھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم امام قرطبی کی بات سنیں کیوں جب حدیث ہمارے پاس موجود ہے. جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے ایمان کفر کی بات ہے، بس صحیح ہے جنہوں نے لکھا ہے میں نے وہ بھی حوالہ دے دیا. بہت صحیح، بالکل. بہت بہت شکریہ علامہ شبیر سے میسوی صاحب. لیکن 10 رمضان المبارک کی تیاری میں نے ابھی سے شروع کرا دی آپ کی. آئیے آپ سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ جب آپ جوش میں ہوتے ہیں 10 رمضان المبارک کو، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طالب کی جو شان آپ بیان کرتے ہیں وہ ہم سب سننے کے لیے پورا پاکستان
بے حساب و بے قرار ہے. جی تو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی حنیف قریشی صاحب. جناب نوید عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہیں پر عالم عامر عالم ہی نہیں کرتا ہے مجھ سے کیا کریں. عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, وہ بھی کیا ہے ظاہر ہے, اختتام کو پہنچتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ اس کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا اور جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب اذان دیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.